بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاز لک زیادۃ الالف فی آخرہ ای فی آخر المندوب لمد الصوت المطلوب فی النطبۃ فإن خفت اللبس ای التباس ذلك اللفظ عند زیادۃ الالف بغیرہ عدلت الی حرف مد مجانس لحرکت آخر المندوب من کسرہ۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھ لیا کہ جی مندوب کس کو بولتے ہیں، لغوی اعتبار سے کس کو بولتے ہیں، اور اصطلاحی اعتبار سے مندوب کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے احکامات بھی پڑھ لیے تھے کہ جی مندوب کا وہی حکم ہے جو منادا کا حکم ہوگا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور مزید اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ مندوب ندبہ میں چونکہ آواز کو طویل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جب روتی ہیں کسی میت پر تو اس وقت وہ آواز کو خوب لمبا کرتی ہیں، کھینچتی ہیں، طویل کرتی ہیں، تو مقصود اس میں ندبہ کی کیفیت میں آواز کو لمبا کرنا اور طویل کرنا ہے۔ اس طوالت کو جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ وجاز لک، ولک یہ جو ہے متن کی عبارت ہے، ولک زیارۃ الالف فی آخرہ، تو یہ زیارۃ الالف یہ فاعل ہے اور اس کا فعل یہاں پر محذوف ہے، یوں عبارت ہو جائے گی وجازہ۔ اس کو بند کر کے پھر کھول دو شاید ٹھیک ہو جائے۔ وجاز لک زیارۃ الالف فی آخرہ، آخرہ کی ہو ضمیر کا مرجع بیان فرمایا کہ وہ مندوب ہے لمد الصوت المطلوب فی الندبہ، آواز کو طویل کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے صوت کو، جو کہ ندبہ میں کیا ہے، مطلوب ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ندبہ میں آواز کو واویلا کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، سب کو بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، اس کے لیے وہ مختصر گفتگو تو نہیں ہوگی بلکہ آواز کو لمبا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے کرتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم ندبہ مندوب کی آخر میں الف کا اضافہ کرتے ہیں تو الف کا اضافہ کرنے کی وجہ سے بعض مرتبہ اس کا صیغوی التباس لازم آتا ہے دوسرے صیغوں کے ساتھ، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ جی آپ نے ایک عورت کا غلام ہے اور آپ نے اس پر ندبہ کرنا ہے، وا غلام کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ وا غلام کی۔ اسی طرح ایک مرد ہے، اس کے غلام پر آپ نے ندبہ کرنا ہے، وہاں پر آپ نے کہنا ہے وا غلام کا، تو دونوں کے آخر میں کاف ہے، دونوں کے ہی آخر میں کاف ہے، لہٰذا جب دونوں کے آخر میں کاف ہے، اب اس کے ساتھ اگر ہم الف لگائیں، اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ الف کو اگر لگاتے ہیں تو ظاہر ہے الف اپنے ماقبل میں لازمی طور پر کس کو چاہتا ہے؟ فتحہ کو چاہتا ہے، تو وا غلام کی میں جو کسرہ ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے گا کس میں؟ الف۔ تو وا غلام کی کے ساتھ جب الف لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وا غلام کا بن جائے گا الف کے ساتھ، اور جب کا مفتوحہ ہو وا غلام کا مذکر کے لیے تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ اب مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی طرح کا صیغہ استعمال ہوگا اور وہ کیا بن جائے گا؟ وا غلام کا، کیا بن جائے گا؟ وا غلام کا۔ تو یہ التباس لازم آئے گا، اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مذکر ہے اور کون سا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے۔ تو اگر اس طرح کا التباس لازم آتا ہو، اگر اس طرح کا التباس لازم آئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جو ہے وہ آگے پڑھیں گے وا غلام کی وا غلام کمو۔ کیا مطلب ہے اس کا وا غلام کی اور وا غلام کموہ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس طرح کا کوئی التباس کا خطرہ ہے، اس طرح کے التباس کا اگر کوئی خطرہ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ جو مندوب کا آخری کلمہ ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے، مندوب کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے تو اس حرکت کے موافق جو حرف مدہ ہوگا وہ لگا دیں گے۔ اگر بالفرض مندوب کے آخر میں ضمہ ہے تو کیا کر لیں گے؟ واو لگا دیں گے۔ اگر مندوب کے آخر میں کسرہ ہے تو یا لگا دیں گے۔ تو الف تو پہلے سے بات چل رہی ہے کہ جی الف کا اضافہ کرنا ہے، تو پھر یہ دو ہی رہ جائیں گے۔ التباس کا خطرہ ہو تو پھر الف نہیں لگانا، پھر کیا لگائیں گے؟ یا پھر واو کا اضافہ کر لیں گے یا پھر
یا کا، اور اس کا اضافہ کس اعتبار سے کریں گے؟ مندوب کے آخری حرف کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ دیکھو اب سمجھ آ جائے گا۔ وجاز لکا، اور جائز ہے آپ کے لیے، زیارت الالف، الف کا اضافہ کرنا، فی آخر المندوبی، مندوب کی آخر میں، لمد الصوت، اس آواز کو لمبا کرنے کے لیے کہ جس کا بلند کرنا، جس کا جو ہے وہ ندبہ میں جو کہ ندبہ میں مطلوب ہے، یوں ترجمہ کر لے، لمد الصوت المطلوب فی الندبہ، آواز کو لمبا کرنے کے لیے جو کہ ندبہ میں مطلوب ہے۔ فَإِنْ خِفْتَ اللبس، پس اگر آپ کو التباس کا خوف ہو۔ کیا مطلب ہے التباس کے خوف کا؟ یعنی التباس ذالک اللفظ عند زیادت الالف بغیرہ، اس لفظ کے التباس کا الف کی زیادتی کے وقت، بغیرہ، اس کے غیر کے ساتھ، اس کے علاوہ کے ساتھ، الف کا اضافہ کر لیا تو یہ لفظ اب کسی اور کے ساتھ ملتبس ہو سکتا ہے۔ عدلتا، تو پھر کیا کر لیا آپ نے؟ اس الف کو آپ نے پھیر دینا ہے الی حرف مدن، ایک ایسے حرف مدہ کی طرف، مجانسن، جو کہ ہم جنس ہے، لحرکتی آخر المندوبی، مندوب کے آخری حرکت کے، مندوب کے آخر کی حرکت کے ساتھ، جو کہ مجانس ہے کس کے ساتھ؟ مندوب کی آخر کی حرکت کے ساتھ۔ من کسرت او ضمۃ، دو ہی رہ گئے، فتحہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ فتحہ میں تو التباس لازم آتا ہے، تو کسرہ سے یا پھر ضمہ سے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مثال سمجھائی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ کما اذا اردت ندبۃ غلام مخاطبۃ، جیسا کہ تم نے، جب تم ارادہ کرو، جب تمہارا ارادہ بنے کس چیز کا؟ ندبۃ غلامی مخاطبۃ، مخاطبہ یعنی مؤنث کے غلام کے ندبہ کا، جب تمہارا ارادہ بنے مخاطبہ جو مؤنثہ ہے اس کے غلام پر ندبہ کرنے کا، قلتا، تو پھر تم کیا کہو گے؟ وا غلام کی ہی کہو گے، ٹھیک ہے، وا غلام کا نہیں کہو گے۔ اگر الف کا اضافہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وا غلام کا ہو جائے گا، لِالْتِبَاسِهِ بِنُدْبَةِ غُلَامِ مُخَاطَبٍ، مخاطب مذکر کے غلام پر ندبہ کے ساتھ، کہ وا غلام کا ہے، مذکر کا غلام ہے، اس پر ندبہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ الف لگا دیں گے تو وہ بھی وا غلام کا ہو جائے گا، اور اگر مؤنث کے ساتھ الف لگا دیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وا غلام کا۔ تو لِالْتِبَاسِهِ، اس کے ملتبس ہونے کی وجہ سے، بِنُدْبَةِ غُلَامِ مُخَاطَبٍ، مخاطب کے غلام کے پر ندبہ کے ساتھ۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، جی ایک مثال کی سمجھ آ گئی، یہ ایک التباس کی صورت ہے، اور یہ صورت کس کی ہے؟ کسرہ کی ہے، کہ ہم کسرہ ہے چونکہ آخر میں، تو کسرہ کی مناسبت سے ہم کیا کر لیں گے؟ یا کا اضافہ کر لیں گے، الف نہیں لگائیں گے۔ دوسری صورت ذکر کی ہے کہ جی وا غلامکم ہے، جب آپ نے جمع مذکر جو مخاطب ہیں ان کے غلام پر ندبہ کرنا ہو تو وا غلامکم ہو جائے گا، اس کے ساتھ الف لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کم کے ساتھ اگر آپ الف کا اضافہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ وا غلامکما ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ نے ندبہ کرنا ہے جمع کے غلام پر، جمع مذکر کے غلام پر جو کہ مخاطب ہیں، اور اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آ رہا ہے؟ تثنیہ کے ساتھ۔ تو اس طرح کے التباس سے بچنے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ جی آخری لفظ اور آخری حرف کو دیکھیں گے، اس کی حرکت کے موافق حرف علت اور حرف مدہ لگا دیں گے۔ اب یہ جو کم ہے اس کی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہم ہے یا کم جو ضمیریں ہیں، یہ ضمیر کم اور ہم نہیں ہے، بلکہ یہ جو میم ہے آخر میں یہ اصل میں ساکن نہیں ہے بلکہ یہ مضموم ہے۔ جمع مذکر کی جو دو ضمیریں ہیں، کم ضمیر اور ہم ضمیر، یہ کم اور ہم ضمیر ان کا حکم یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ آخر میں مضموم المیم ہے، یہ جو ہے وہ ساکن المیم نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ اصل کے اعتبار سے میم کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ، اس ضمہ کا لحاظ کر کے پھر کیا لگا دیں گے؟ واو لگا دیں گے، تو یوں ہو جائے گا وا غلامکم، کیا ہو جائے گا؟ وا غلامکم۔ وَإِذَا أَرَدْتَ نُدْبَةَ غُلَامِ جُمَاعَةٍ مُخَاطَبِينَ، اور جب تم ارادہ کرو مخاطبین جماعت کے غلام پر ندبہ کرنے کا، قلتا، تو تم کہو گے وا غلامکم۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ جی ضمہ کہاں سے آیا؟ ہاں
اس کے آخر میں جو میم ہے وہ تو ساکن ہے، تو اس کا جواب دیا اذل میم و اسلہ الضم، اس لیے کہ جو میم ہے اس میں اصل کیا ہے، اصل اس میں جو ہے وہ ضمہ ہی ہے، تو اس وجہ سے اس اصل کا اعتبار کر کے اس ضمہ کو بھی واپس لے آئیں گے اور اس کا لحاظ کر کے آگے واو کو جو ہے وہ لگا دیں گے، لا وا غلامکما، یعنی وا غلامکما نہیں کہیں گے۔ اگر وا غلامکما کہہ دیا کہ جی جمع مذکر کا مخاطبین کا جو ہے وہ غلام ہے، اس پر ندبہ کرنا ہے، وا غلامکم، اس کے ساتھ الف اگر لگا دیا تو یہ التباس لازم آئے گا۔ وا غلامکما جب کہیں گے وہ تثنیہ مخاطب کے صیغہ کے ساتھ، تو فرماتے ہیں لِالْتِبَاسِهِ بِنُدْبَةِ غلامی مخاطبین اثنین، ہاں کیا لفظ ہے، غلامی مخاطبین اثنین، دو مخاطب کے غلام پر ندبہ کے ساتھ، دو مخاطب کے غلام کے ندبہ کے ساتھ اس کے التباس کے لازم ہونے کی وجہ سے۔ جی پتہ چلا؟ تو کیا کریں گے، الف کا اضافہ کریں گے، کیوں کریں گے، آواز کو لمبا کرنا مقصود ہے، لیکن اگر الف کے اضافے سے التباس ہو تو پھر اس کا جو ہے وہ طریقہ بتا دیا کہ آخری حرف کو دیکھیں گے، اس کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ آخر میں حرف مدہ لگا دیں گے۔ وجاز لک الہا، اسی طرح جیسے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ استغاثہ میں ہا لگاتے ہیں، اسی طرح ندبہ میں بھی کیا کرتے ہیں، ہا لگاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ جی آخر میں ہم نے حرف مدہ لگا دیا، الف لگا دیا، واو لگا دیا، یا لگا دیا، تو اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو اچھی طرح واضح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم ان پر اگر وقف کرنا چاہیں تو یہ پھر بھی برقرار ہو، اور برقرار رکھنے کی صورت کیا ہے، آخر میں ہا لگا دو وقف کی حالت میں، تو فرماتے ہیں وجاز لک الہاء، تمہارے لیے ہا بھی جائز ہے۔ اب ہا کے جائز ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی جائز ہے اس کا الحاق، جائز ہے اس ہا کا الحاق بہذہ المدات، ان مدات کے ساتھ، الف واو اور یا کے ساتھ، فی حال الوقف، وقف کی حالت میں، لبیانہا، اس کو واضح کرنے کے لیے، وہ مدہ واضح ہو جائے، اس کی وضاحت کے لیے آخر میں ہا لگانا بھی جائز ہے۔ جی پتہ چلا؟ ولا يندب الا المعروف، یہ مسئلہ کل بھی ایک آپ لوگوں نے اس کی طرف اشارہ پڑھ لیا تھا کہ جی منادہ اور ندبہ میں مندوب میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا ایک فرق یہ ہے کہ جو ہے وہ ندا وہ دی جا سکتی ہے ہر معروف اور غیر معروف کو، معرفہ ہو، نکرہ ہو، معروف ہو، معروف نہ ہو، لیکن جو ندبہ ہے، ندبہ صرف معروف کا ہی ہو سکتا ہے، معروف کا لفظ ہے، معرفہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا ہے، معروف ہونا چاہیے، معرفہ ہونا ضروری، معروف کا مطلب وہ مشہور ہو، وہ کیا ہو، وہ مشہور ہو، اس کا معرفہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کل کے سبق میں کہ چونکہ ندبہ یہ عام حالت اور عام آواز کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو آواز دے، بلکہ یہ اس پر دکھ درد کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، اس پر واویلا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس پر رویا جا رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ معروف اور مشہور نہ ہوگا تو پھر لوگ اس کو معذور ہی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو ذہنی معذور سمجھیں گے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو ہے وہ معروف ہونا واضح ہو جائے۔ ولا يندب، اور ندبہ نہیں کیا جاتا۔ اب اس پر آگے ایک اعتراض ہے کہ جی آپ نے کہا کہ جی ندبہ تو معروف کا ہی ہوتا ہے، ندبہ کس کا ہوتا ہے، معرفہ کا ہوتا ہے یا معروف کا ہوتا ہے، تو یہ جو یوں کہتے ہیں یا ویلتا و حسرتا و مصیبتا، تو یہ جو حسرت ہے، ویل ہے، مصیبت ہے، یہ تو نکرہ ہے، یہ تو کیا ہے، نکرہ ہے۔ اور آپ نے ابھی ضابطہ بیان کیا کہ یہ ندبہ میں معرفہ کا ہی استعمال کرنا ضروری ہے، نکرہ اس میں استعمال نہیں ہوتا، تو یہ تو آپ نے نکرہ کا استعمال کر لیا، و مصیبتا و حسرتا و ویلتا یا و ویلا، تو یہ اس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی جو معرفہ ہونے کی شرط ہے، معروف ہونے کی شرط ہے، یہ اس میں ہے جو متفجع علی عدمی ہو، جو متفجع علی عدمی ہے۔ آپ لوگوں نے دو قسمیں پڑھ لی نا، ایک وہ جو معدوم ہو گیا اور ایک وہ جو اس معدوم کی وجہ سے جس کو وجود ملا، تو یہ معروف ہونے کی شرط کس کے لیے ہے، جو معدوم ہوا ہے، باقی اس کی وجہ سے جو آزمائشیں آئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، جو تکالیف آئی ہیں، ان کے لیے شرط نہیں، وہ نکرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ولا يندب الا المعروف،
کہ جی ندبہ تو صرف معروف ہی ہو سکتا ہے، تو آگے درمیان میں یہ اعتراض ہوا کہ جی وا مصیبت اس پر تو جو ہے یہ تو نکرہ ہے، تو فرمایا من قسم المندوب المتفجع علیہ عدمن، اس مندوب کی قسم پر جو کہ متفجع علیہ کیا ہے، عدمن ہے، اس پر جو ہے وہ صرف معروف پر ہونا ضروری ہے، اس میں وہ نکرہ نہیں چل سکتا۔ الا المعروف، المعروف یہ جو ہے وہ صفت ہے الاسم کے لیے۔ المعروف کا کیا مطلب ہے؟ الذی اشتہر المندوب به، یعنی وہ جس کے ساتھ وہ مندوب مشہور ہوا ہے، چاہے وہ علم ہو یا علم نہ ہو، وہ لقب ہو اس کے لیے یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ معروف ہو، اس کے ساتھ اس کی پہچان ہو، تو لہٰذا ایسا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہو، لیعذر النادب، تاکہ اس ندبہ کرنے والے کو معذور سمجھا جائے، بمعرفتہ فی ندبتہ، اس کے معروف ہونے کی وجہ سے اس پر ندبہ کرنے میں، اس پر ندبہ کر رہا ہے تو لہٰذا وہ معروف آدمی ہے، والتفجع علیہ، اور اس پر تفجع کرنے میں، فلا یقال، لہٰذا یوں نہیں کہا جائے گا وا رجلا، اس لیے کہ رجل ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی خاص آدمی معروف اور مشہور نہیں ہوتا۔ آدمی ہے تو آدمی تو ہر بندہ ہی آدمی ہے، لہٰذا ایسی کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہوتی کہ کسی کو آدمی کے نام سے، رجل کے نام سے کوئی بندہ خاص ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو فرماتے وا رجلا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ مشتہر بہذا اللفظ، مشہور نہیں ہوا اس لفظ کے ساتھ کوئی مندوب جو خاص ہو، ایسا انتقل الذہن الیہ، جس کی طرف ذہن یہ رجل کے نام سے، رجل کے لفظ سے اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہو اور اس کے ساتھ اس کو پہچانا جاتا ہو، لیعذر النادب بالندبۃ علیہ، تاکہ ندبہ کرنے والے کو معذور جانا جائے اس پر ندبہ کرنے میں۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس وجہ سے یا رجلا یا وا رجلا جو ہے وہ ندبہ کی حالت میں نہیں کیا جائے گا۔ جی اس بات کا پتہ چلا؟ بولے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھیں یا بس کریں؟ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 10 منٹ رہتے ہیں؟ چلو بس کافی۔